السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تجوید کلاس میں سورۃ محمد کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ سورۃ محمد مدنیہ ہے۔ اس میں 38 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔ لام مشدد ہے، لام کو اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بنے گی، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ بن رہی ہے، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ دال مشدد ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ بن رہی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ نون ساکن میں اخفا ہوگا، سین حرف اخفا میں سے ہے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ بن رہی ہے، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اللہ کی لام سے پہلے زیر ہے تو یہ لام باریک پڑھی جائے گی۔ لام مشدد ہے اور کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا۔ سبیل اللہ اضل، لام مشدد ہے، جماؤں کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ عین ساکن ہے، عین کو حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا اور اپنے مخرج سے ادا کیا جائے گا۔ الف سے پہلے زبر الف مدہ بن رہی ہے، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ میم ساکن میں وقف کی صورت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ساکن حرف وقف کی صورت میں ویسے ہی پڑھا جاتا ہے جیسے لکھا ہے، جیسے اعمالہم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم وأصلح بالہم ذالک بأن الذین کفروا۔ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بن رہی ہے، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ الف پر کھڑی زبر ہے، حمزہ پڑھا جائے گا اور ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ بن رہی ہے، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ صاد موٹا ہے، سیٹی والے حرف میں سے ہے، مشدد ہے، کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا اور اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ واو خالی ہے، الف بھی خالی ہے، انہیں پڑھا نہیں جائے گا۔ لام کو صاد کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ ہا پر کھڑی زبر ہے، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ واو مدہ بن رہی ہے، یہاں پر الف مدہ بھی بن رہی ہے۔ نزل، زا سیٹی والے حرف میں سے ہے، جماؤں کے ساتھ ادا کیا جائے گا، مشدد ہے۔ لام پر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ میم مشدد ہے، میم مشدد میں غنہ کیا جائے گا۔ دو زیر کی تنوین کے بعد واو مشدد آ رہی ہے، حرف یرملون میں سے ہے، ادغام مال غنہ کا قاعدہ ہے، ملا کر بھی پڑھا جائے گا اور تنوین میں غنہ بھی کیا جائے گا، جیسے محمد۔ میم مشدد میں غنہ بھی کیا جا رہا ہے اور تنوین میں بھی غنہ کیا جا رہا ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، لام ساکن ہے، لام کو واو کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ قاف مشدد ہے، موٹے حرف میں سے ہے، جماؤں کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ نون ساکن کے بعد را مشدد آ رہی ہے۔ قرآن پاک میں جب بھی نون ساکن کے بعد را آئے گی تو نون ساکن میں غنہ نہیں کیا جائے گا۔ میں ربہم، با بھی مشدد ہے، میم ساکن میں غنہ نہیں ہوگا۔ کفر، فا مشدد ہے، را پر زبر کی حرکت ہے اور را موٹی پڑھی جائے گی۔ نون ساکن میں غنہ نہیں ہوگا کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے ہا آ رہی ہے۔ یا مشدد ہے، سیئاتہم، جماؤں کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ الف پر کھڑی زبر ہے، حمزہ بھی پڑھا جائے گا اور ایک الف کی مقدار کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا۔ صاد ساکن ہے، اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ بالہم، یہاں الف مدہ بھی بن رہا ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ میم ساکن میں غنہ نہیں ہوگا تو ذال نرمی والا حرف ہے، کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ نون مشدد میں غنہ کیا جائے گا، حمزہ کو نون کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا غنے کے ساتھ، پھر
لام مشدد کو نون کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، جیسے بِأَنَّ الَّذِينَ، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بن رہی ہے، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. تَبَعُ الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ. تا مشدد ہے، جماؤں کے ساتھ ادا کیا جائے گا. لام ساکن ہے، لام عین کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. الف مدہ بھی بن رہا ہے، نون مشدد میں غنہ ہوگا. نون مشدد ہے، لام بھی مشدد، لام کو نون کے ساتھ کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. تا مشدد ہے، تا کو اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، پیش کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. لام ساکن ہے، لام کو عین کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. قاف موٹے حروف میں سے ہے، مشدد ہے، جماؤں کے ساتھ ادا کیا جائے گا. نون ساکن کے بعد را مشدد آ رہی ہے، نون ساکن میں غنہ نہیں ہوگا. با بھی مشدد ہے، میم ساکن میں وقف کی صورت میں ایسے پڑھی جائے گی جیسے لکھی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. ذال نرمی والا حرف ہے، کھڑی زبر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. غوت ساکن ہے، را کے نیچے زیر کی حرکت ہے، را باریک پڑھی جائے گی. اللہ کی لام سے پہلے پیش آ رہا ہے تو اللہ کی لام موٹی پڑھی جائے گی اور ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھی جائے گی، جیسے یغرب اللہ. نون مشدد میں غنہ ہوگا، الف مدہ بھی بن رہا ہے، میم ساکن میں غنہ نہیں ہوگا. یہاں بھی الف مدہ ہے، وقف کی صورت میں میم ساکن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، ویسے پڑھا جائے گا جیسے امثالہم. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ. الف کے نیچے زیر کی حرکت ہے، حمزہ پڑھا جائے گا. الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ بن رہی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بن رہی ہے، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. لام مشدد ہے، جماؤں کے ساتھ پڑھا جائے گا، اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. یا مدہ بن رہی ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ بن رہی ہے. را ساکن سے پہلے زبر ہے تو را موٹی پڑھی جائے گی، جیسے فَغَرْبَ الرِّقَابِ. را مشدد ہے، جماؤں کے ساتھ ادا کیا جائے گا، وقف کی صورت میں تھوڑا سا کلکلا پیدا ہوگا، جیسے رقاب. تا مشدد ہے، کھڑی زبر ہے، چھوٹی مد بھی ہے، مد منفصل، 4 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جائے گا. الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ بن رہی ہے اور چھوٹی مد بھی ہے، مد منفصل، اسے بھی 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. ساکن ہے، اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، نرمی والا حرف ہے. نون ساکن میں اخفا ہوگا، تا حرف اخفا میں سے واو ساکن سے پہلے پیش آ رہی ہے، واو مدہ بنے گی، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. دال مشدد ہے، لام ساکن ہے، لام کو دال کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. فَشُدُّ الْوَثَاقَ، الف مدہ بن رہا ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. یہاں چھوٹی سی لام ہے، یہاں وقف نہیں کیا جائے گا. میم مشدد میں غنہ ہوگا، الف مدہ بھی بن رہا ہے، نون مشدد بھی ہے اور 2 زبر کے تنوین بھی ہے. قرآن پاک میں جب بھی 2 زبر کے تنوین کے بعد با آئے گی تو وہاں پر چھوٹی سی میم لکھی ہوتی ہے. 2 زبر کے تنوین کو میم سے بدل کر غنے کے ساتھ ادا کیا جائے گا، انقلاب کا قاعدہ کہتے ہیں، جیسے فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ. نون مشدد میں بھی غنہ ہوگا اور تنوین میں بھی غنہ کیا جائے گا، میم کے ساتھ ملا کر تنوین کی آواز کو میم سے بدل کر غنے کے ساتھ ادا کیا جائے گا. میم مشدد ہے، میم مشدد میں غنہ کیا جائے گا، الف مدہ بھی بن رہا ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. یہاں بھی الف مدہ ہے، بڑی مد بھی ہے، مد متصل، اسے 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. 2 زبر کے تنوین میں غنہ نہیں ہوگا کیونکہ آگے
حروف حلقی میں سے حاری ہے، تا مشدد ہے، جماؤں کے ساتھ ادا کیا جائے گا، اور کھڑی زبر بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ طغى الحرب، لام ساکن ہے، لام کو عین کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ را ساکن ہے، را کو ہا کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، اور را ساکن سے پہلے زبر ہے تو را موٹی پڑھی جائے گی۔ اوزارہا، واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واو لین بنے گی، اسے کھینچا نہیں جائے گا۔ الف سے پہلے زبر ہے تو الف مادہ بن رہی ہے، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یہاں الف مدہ بن رہی ہے، وف کی صورت میں الف مدہ کو، حرف مدہ کو ویسے ہی پڑھا جائے گا جیسے لکھا ہے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہاں پر چھوٹی سی جیم ہے اور اوپر کف لکھا ہے، اور 3 ڈاٹ ادھر ہیں اور 3 ڈاٹ یہاں ہیں، انہیں معنقہ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک میں جب بھی کئی مقامات پر یہ نشان ہیں، اور اس کے مقصد، اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وقف کر دیا تو پھر اگلے کو ہمیں پورا پڑھنا پڑے گا، جیسے اوزارہا، یہاں ہم نے وقف کر دیا، پھر اگلے جو ڈوٹ ہیں معنقہ ہے، اسے ہمیں پڑھنا پڑے گا، یہاں ہمیں وقف نہیں کرنا ہوگا، جیسے ذالک ولو یشاء اللہ، اسے ہم نے کنٹینیو رکھا، یہاں ہم نے وقف کیا، اسے کنٹینیو رکھا۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واو لین بنے گی، اسے کھینچا نہیں جائے گا۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ بن رہی ہے اور بڑی مد بھی ہے، 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اللہ کی لام سے پہلے پیش ہے تو یہ لام موٹی پڑھی جائے گی اور ایک الف کی مقدار کھینچ کے بھی پڑھا جائے گا۔ نون ساکن میں اخفا ہوگا، تا حرف اخفا میں سے ہے، نون ساکن میں غنہ نہیں ہوگا کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے حار ہے، لام پر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ نون ساکن کے بعد لام مشدد آ رہی ہے، نون ساکن میں غنہ نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد لام مشدد آئے گی تو وہاں پر نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کیا جائے گا۔ با ساکن ہے، حرف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ کے ساتھ ادا کیا جائے گا، جیسے لیبلوا، یہاں پر الف پر چھوٹا سا دائرہ بنا ہوا ہے، قرآن پاک میں کئی مقامات پر یہ چھوٹا سا دائرہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس الف پر یہ دائرہ ہوگا اس الف کو پڑھا نہیں جائے گا۔ یہاں پر الف سے پہلے زبر آ رہی ہے تو یہ الف مادہ بن رہا ہے، لیکن اس الف کو پڑھا نہیں جائے گا، کیوں؟ یہ دائرہ ہے، اس پر اسے کھینچا نہیں جائے گا، جیسے لیبلوا بعضکم ببعض والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم سیہدیہم ویصلح بالہم۔ عین ساکن ہے، اپنے مخرج سے ادا ہوگا، اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ میم ساکن کے بعد با آ رہی ہے، یہاں اخفا مال غنہ کا قاعدہ ہے، چھپا ہوا غنہ کیا جائے گا۔ بعضکم ببعض، عین ساکن ہے، عین کو اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، وف کی صورت میں 2 زیر کی تنوین گر جائے گی اور غاد ساکن ہو جائے گی۔ لام مشدد ہے، جماؤں کے ساتھ ادا کیا جائے گا، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بن رہی ہے، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ بن رہی ہے، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بن رہی ہے، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بن رہی ہے، ایک ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اللہ کی لام سے پہلے زیر ہے تو اللہ کی لام باریک پڑھی جائے گی۔ فی سبیل اللہ، نون ساکن کے بعد یا مشدد آ رہی ہے، نون ساکن میں غنہ کیا جائے گا، یا مشدد حرف یرملون میں سے ہے، ملا کر بھی پڑھا جائے گا، غنہ بھی کیا جائے گا۔ نون ساکن کے بعد یا مشدد آ رہی ہے، حرف یرملون میں سے ہے، ادغام مال غنہ کا قاعدہ ہے، ملا کر بھی پڑھا جائے گا، غنہ بھی کیا جائے گا۔ یہاں الف مدہ بن رہی ہے، میم ساکن میں وف کی صورت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، جیسے لکھی ہے ویسے پڑھی جائے گی۔ سیہدیہم، ہا سینے والی ہا ہے، ساکن ہے، اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بن رہی ہے، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ میم ساکن میں غنہ نہیں ہوگا،
وَيُصْلِحُ صاد ساکن ہے، اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. بالہم الف مدہ بن رہی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. میم ساکن میں غنہ نہیں ہوگا. وقف کی صورت میں ویسے پڑھا جائے گا جیسے لکھا ہے. حرف مدہ میں وقف کی صورت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. آج ہم نے سورۃ محمد کی آیات 1 سے 5 تک آیات کو تجوید کے ساتھ پورا کمپلیٹ پڑھ لیا ہے. اب ہم اسے رواں پڑھتے ہیں. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. آج ہم نے سورۃ محمد کی آیت نمبر 1 سے 5 تک آیات کو تجوید کے ساتھ اور رواں پورا کمپلیٹ پڑھ لیا ہے. صدق اللہ العظیم.